السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو آج جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں نا، مجھے کافی دن سے 2-3 میسیجز آ گئے تھے، اور ایک خاتون نے تو 2 سے 3 بار مجھے میسیج کیا کہ مجھے بتا دیں کہ اگر میں گھر سے کام کرنا چاہوں تو میں کیسے کروں، اور میرے بچے چھوٹے ہیں اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور ویسے بھی اتنی زیادہ مہنگائی ہے، اتنا زیادہ خرچے ہیں، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، بچوں کی پڑھائی، اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ بہت مہنگی ہے، افورڈ کرنا مشکل ہے۔ تو ہر خاتون چاہتی ہے کہ میں گھر میں کماؤں یا گھر سے رہ کے کماؤں، وہ باہر نہیں نکل سکتی، یا ان کے بیک پہ کچھ اس طرح سے پیرنٹس نہیں ہیلپ کرنے والے ہوتے، یا ہوتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ہیلپ کریں یا مدد کریں، ان کو سپورٹ کریں، تو وہ خواتین کام نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے ساتھ تقریباً 20 ٹاپک شیئر کروں گی یا پوائنٹ شیئر کروں گی۔ کو ڈسکس کرنے سے پہلے نا، میں جو آپ کے ساتھ بات شیئر کروں گی نا، وہ یہ ہے، جو بھی خواتین جو بھی کام شروع کرنا چاہتی ہیں نا، اس میں سب سے پہلے تو اپنے دن کی روٹین کو نا ان کو صحیح کرنا چاہیے۔ مطلب پورے دن کی جو روٹین ہوتی ہے نا، ہم لوگوں نے ہر بات سوچنی بہت آسان ہوتی ہے، کہنی بہت آسان ہوتی ہے، لیکن ہم کرنا اس چیز کو مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو گھر کو مینیج کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے 2 بجے ہم اگر سو کے اٹھے ہیں، اس کے بعد سوچ رہے ہیں ہم نے کوئی کام کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، تو صرف وہ سوچنے کی حد تک ہی رہتا ہے، اور 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال تک گزرتے جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ کرنا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اپنے پیشن، اپنی اسکل پہ کام کرنا ہے، اپنے شوق پہ کام کرنا ہے۔ جو بھی شوق ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ بہت چھوٹا یا بہت بڑا یا بہت ہی بڑے پیمانے سے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہی اس کے بعد ہی آپ نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، نہیں، جہاں سے بھی اسٹارٹ ہو وہاں سے اسٹارٹ کر دیں۔ مصروف رہنا، مصروف عمل رہنا ضروری ہے۔ تو نمبر 1 جو میرا ٹاپک تھا یا پوائنٹ تھا، وہ تھا ہوم بیکنگ یا ڈیزرٹ پہ کام کرنا یا کیٹرنگ کرنا۔ تو سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مارکیٹ پیج بنائیں یا بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ انہوں نہیں، جو محلے کے اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان تک ہی اپنی بات پہنچا دیں۔ فون آج کل سب کے پاس ہے، واٹس ایپ ہے، تو وہ کپ کیکس ہو گئے یا کوکیز ہو گئے، کیکس آرڈر پہ بنائیں۔ اور عید ہوتی ہے، برتھ ڈے ہوتی ہے، یا بہت سے ایسے گھرانے ہوتے ہیں جس میں کوئی وہ پکانا نہیں چاہتے ہیں، تو ان کے کھانے پکا دیں۔ تو یہ کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس چیز میں جو ہے وہ پیشن ہے آپ کا، جو کہ شوق ہے، یا پھر جس چیز میں مہارت ہے، اس کام کو کریں۔ اگر کسی چیز میں مہارت نہیں ہے تو جس کام کو دل سے کر سکتے ہیں اس چیز میں مہارت حاصل کر لیں۔ آج کل یوٹیوب سب کے پاس ہے، اور ہم ڈرامے دیکھنے کے لیے، ولاگز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ یوٹیوب کھولتے ہی ہیں۔ تو اچھا مقصد یہ ہے کہ اس کو اچھے کام کے لیے کھول لیں۔ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ کپڑوں کی سلائی۔ کپڑے آج کل بہت ساری خواتین ایسی میں دیکھتی ہوں جن کو نہیں آتے سینے، اور ہر خواتین کا شوق ہوتا ہے کپڑے پہننا، اور بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہ جاب کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، باہر نکلے کام کر رہی، تو ان کو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، تو اس کی سلائی سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر نہیں آتا ہے اور اگر آپ کو شوق ہے۔ اور اس کی جو ہے وہ فٹنگ، ایمبرائڈری، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے دھاگے ہو گئے اور اس کے لیسز ہو گئی، بہت ساری۔ میری اپنی ایک دوست ہے جس نے اپنا ایک سیلون کھولا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور میرے وہ بلاگ بھی بہت ہی اسے آرام سے تسلسل سے دیکھتی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کو سلام ہے، اس کی محنت کو سلام ہے ماشاءاللہ، کہ وہ کسی بھی بات سے اس کو وہ نہیں ہے کہ شرم نہیں ہے، اس کو یہ ہے کہ میں اپنے کام کو اپنے طریقے سے کروں اور اپنا جو خرچہ ہے وہ خود اٹھاؤں۔ تو اس کے سیلون میں بھی بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کاؤنٹر بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ دھاگے ہیں، بیل ہے، اور تمام اسٹیچنگ کی چیزیں ہیں جو کہ درزی تک اور جو درزنیں ہوتی ہیں وہ جا کے لے اس کی دکان سے اٹھاتی ہیں۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ایک طرف جو ہے فیشل ہو رہا ہے، ایک طرف جو ہے وہ آئی بروز بن رہی ہیں اور ماسک لگا ہوا ہے، ایک طرف جو ہے یہ والا کام بھی ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے بھی چیزوں کو کر سکتے ہیں کہ سلائی سے متعلق جو بھی کام ہو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بس کام کرنے یا کام کا شوق ہونا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کام کریں۔ نمبر 3 ہے کہ آن لائن ٹیوٹوریل، جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ میک اپ بہت اچھا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کیک بہت اچھا بناتے ہیں، بہت سارے لوگ کھانا بہت اچھا پکا لیتے ہیں، تو وہ آن لائن جو ہے وہ ٹیوٹوریل دے سکتے ہیں، اور آن لائن ہو کے، مطلب لائیو ہو کے جو ہے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو سبجیکٹ صحیح لگتا ہے وہ، یا پھر بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، قرآن پڑھا سکتے ہیں، ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، اور زوم، گوگل میٹ اپ، میٹس جو ہے وہ ہے سارا، اس کے علاوہ انگلش، قرآن، میتھس کی جو کلاسز ہیں وہ سارا دے سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ بہت آسانی سے آن لائن ٹیوٹوریل میں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میک اپ اور وہ سب تو خواتین کر ہی رہی ہیں، کڑھائی کر رہی ہیں، بس مصروف جب رہتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ خود رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 4 ہے کہ ریزن آرٹ، ریزن آرٹ، جیولری، ہوم ڈیکور، گفٹ ہیمپرز بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ
بہت سارے لوگوں کو ڈیکوریشن کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا وہاں پہ سجانے کا بہت شوق ہوتا ہے, یا جو ڈریسز جا رہے ہوتے ہیں ان کو پیک کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو وہاں سے آپ اپنی فیملی سے شروع کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیجیے گا, یہ کام اس کا بیڑا میں اٹھاتی ہوں اور میں اس کام کو کر دوں گی آرام سے. تو ضروری نہیں ہے کہ روز کے روز جو ہے وہ کمانے کا کوئی ذریعہ ہو, کہ روزانہ نکلیں 10 گھنٹے کمائیں یا 8 گھنٹے کمائیں جا کے, اس کے بعد جو ہے وہ پیسے ملے. نہیں, اگر ہفتے میں 3 دفعہ بھی آپ نے کوئی چیزوں کو کر لیا, جتنے بھی میں نے ٹاپک بتایا, جو بھی پوائنٹ بتایا, تو وہ اچھے طریقے سے پیسے ہاتھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 5 ہے کوکنگ اور میل پریپ سروس. جیسے کہ کیٹرنگ کا تھا یا بیکنگ کا تھا, اسی طرح سے کوکنگ اور میل پریپ میں فروزن چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ منڈی ایک دفعہ چلے جائیں اور جا کے سبزیاں لے آئیں, یا پھر سبزی تھوک کے حساب سے زیادہ لے آئیں جو کہ سستی آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کو لا کے جو ہے وہ آپ نے کٹنگ کرنی ہے, کٹنگ کر کے فریزر میں رکھ دینی ہے تھوڑا سا زپ لاک بیگ میں کر کے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ سیل کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں, کیونکہ جب باہر میٹرو سے یا باہر جو سپر مارکیٹس ہیں وہاں سے خریدتے ہیں تو وہ آپ سے کیوں نہیں خریدیں گے, اگر ان کو بنی بنائی چیز دھلی ہوئی واش اور ہوم میڈ مل رہی ہے. تو میل پریپ کی چیزیں رکھیں لازمی. فروزن چیزیں جیسے ہوتی ہے کباب ہو گئے, نگٹس ہو گئے, رولز ہو گئے, سموسا ہو گیا, یا پھر اس سے منسلک بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ گھر میں خواتین چاہتی ہیں ان کو ہوم میڈ ملے, تو وہ چیزیں آپ ساری بنا سکتے ہیں. اور گھر میں بہت سارے لوگ میرے دوست ہیں جو کس طرح سے کر رہے ہیں. پراٹھا اور ٹفن سروسز ہوتی ہیں جیسے کہ لنچ کے لیے دیتے ہیں, تو وہ سارے بھی فریز آئٹمس لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, تو وہ آپ لے سکتے ہیں. نمبر 6 ہے فری لانسنگ, رائٹنگ اینڈ کانٹینٹ. یعنی کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ اچھی خاصی پڑھی لکھی ہیں اور وہ کچھ بھی کام نہیں کر رہی ہیں, صرف ان کے بچے چھوٹے ہیں یا بہت سارا کچھ اس طرح کا ان کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتی ہیں, لیکن ان کو لکھنا اچھا آتا ہے یا پھر اردو انگلش ان کی اچھی ہے, تو وہ کیا کر سکتی ہیں کہ اس پہ کیپشنز لکھ سکتی ہیں. یعنی کہ جو آج کل بلاگس بنتے ہیں اس پہ کیپشنز لکھ سکتی ہیں, یا پھر کوئی رائٹنگ اس طرح کی جیسے ڈائجسٹ میں دیتے ہیں, یا اس طرح کا کام بہت آسانی سے کر سکتی ہیں. اچھا, سب سے زیادہ اس کی ویب سائٹس آتی ہیں جو کہ اس ویب سائٹس کے لیے یہ کام کر سکتی ہیں. وہ سرچنگ کا کام ہے. اگر کوئی اس طرح کی فری لانسنگ خواتین کا ورک کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, تو وہ خواتین اس کام کو بہت بآسانی اس پر ایکسس کر سکتے ہیں, یعنی کہ وہ جا سکتی ہیں. نمبر 7 ہے سوشل میڈیا مینجمنٹ. اچھا, بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کو سوشل میڈیا کو مینج کرنا آتا ہے, یا وہ سیکھ بھی سکتی ہیں, یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتی ہیں, اور لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, ان کی جاب ختم ہو گئی ہے, کچھ ایسا ہو گیا, تو وہ یہ کام گھر سے بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں. اگر وہ کانٹیکٹ کر لیتی ہیں, کچھ نہیں تو جو چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی ہیں وہیں سے کر لیں, اور وہاں سے کر کے یہ کہ مطلب وہاں جا کے ان سے کہیں کہ میں آپ کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ مینیج کروں گی اور بنا دوں گی, اور آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. آپ کی شاپ کو مارکیٹنگ چاہیے تو وہ مارکیٹنگ میں کر کے دوں گی آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو. تو چھوٹے بزنس کے لیے انسٹاگرام اور فیس بک جو ہے وہ ہینڈل کر سکتی ہیں. کینوا اگر آتا ہے اس پہ کام کر سکتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو مارکیٹنگ کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشیل ہے وہ ہے انسٹاگرام اور فیس بک. اچھا, اس کے تھرو جو ہے بہت زیادہ مارکیٹنگ ہوتی ہے. لوگ سرچ کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں. جب وہ سوشل میڈیا مینجمنٹ جانتی ہیں, ان کو پتہ ہے, تو وہ بہت اچھا اس کو مینیج کر سکتی ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کی جاب ختم ہو گئی ہے تو وہ کام گھر بیٹھے نہیں کر سکتی. نمبر 8 پوائنٹ میں بتا رہی ہوں آن لائن ری سیلنگ, یعنی کہ بغیر انویسٹمنٹ کے دراز, علی باباز یا اس طرح کی جو آن لائن جو سروسز ہیں اس کے تھرو کام کر سکتی ہیں. جیسے کہ وہاں سے پروڈکٹ اٹھا کے اور واٹس ایپ گروپ میں بیچ سکتی ہیں. ان کی سوشل لائف جو ہے وہ اچھی ہے, یا ان کو لوگوں سے بہت جان پہچان ہے, ان کے محلے والوں سے بہت جان پہچان ہے, ان کے رشتہ داروں سے بہت جان پہچان ہے, آنا جانا ہے. بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, قرآن خوانی ہو رہی ہے, برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے, وہاں پہ ان لوگوں نے الیک سلیک اچھی بنائی ہوئی ہے, اور ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے بہت ایک سوشل سرکل ان کا بہت بڑا ہے. تو وہاں پہ کیا کر سکتی ہیں وہ کہ اپنی چیزوں کو بہت اچھا پھیلا سکتی ہیں. تو اس طرح سے ڈیجیٹل پروڈکٹ کی جو سیلنگ ہے وہ بہت اچھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ نمبر 13 جو ہے وہ فون فوٹوگرافی ایڈیٹنگ. اگر فون فوٹوگرافی ایڈیٹنگ آتی ہے جیسے مجھے آتی ہے, تو اس چیز کو بہت اچھی مارکیٹ کر سکتی ہیں. اس میں کیا ہوگا
کہ کہیں پہ بھی کوئی ایونٹ ہو رہا ہے کچھ اور چھوٹے پیمانے پہ بھی اگر ہے، اور وہاں جا کے تھوڑا 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 کر کے پھر وہ انشاءاللہ اس چیز کو بڑھا سکتی ہیں۔ بیچ میں میں نے تھوڑی سی جو چیزیں ہیں نا وہ اسکپ ہو گئی ہوں، میں ابھی دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اچھا، نمبر 9 جو تھا وہ مجھے اسکپ ہو گیا، وہ ہے مہندی اور آرٹسٹ، یعنی کہ جن کو مہندی لگانی بہت زیادہ اچھی آتی ہے، وہ ویڈنگس پہ، اور بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مہندی کی بہت شوقین ہوتی ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ ویڈنگس پہ لگائیں یا وہ عید بقرعید پہ لگائیں، وہ ویسے بھی لگانا چاہتی ہیں، تو ان کو آپ مہندی لگا سکتی ہیں، اور مہندی کے اچھے خاصے چارجز ہوتے ہیں۔ یا سلون میں جو ہے وہاں بات کر سکتی ہیں جا کے، مختلف جو 4-5 سلون جو بھی وہاں پہ آپ کے محلے میں ہیں، وہاں جا کے بات کر سکتی ہیں کہ بھائی میری نا مہندی کے ڈیزائنس بہت اچھے ہیں اور میں مہندی بہت اچھی لگاتی ہوں، تو آپ کے پاس جب بھی کوئی ایسا مہندی کا کلائنٹ آئے تو آپ مجھے بلا لیجیے گا، تو اس طرح سے آپ ان کا کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ نمبر 10 ہے بیبی کلاتھس اور ٹوائز کی آپ ری سیلنگ کر سکتی ہیں۔ ہر جگہ بچے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں نا، جیسے 20 سے لے کے 35 سال کی عمر کی، جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو بچوں کے کپڑے بہت خریدتی ہیں، وہ بچوں کے ٹوائز بہت خریدتی ہیں، بچوں کے سامان بہت خریدتی ہیں، تو جو چھوٹے بچوں کے لیے جو سیکنڈ ہینڈ یا نیو آئٹمز ہوتے ہیں نا، وہ سیل کر سکتی ہیں گروپس میں۔ جب گروپس بن جائیں گے نا، تو اس سے سوشل سرکل جتنا بڑھتا چلا جائے گا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، 11 جو ہے وہ یوٹیوب اور شارٹ چینلز۔ اچھا، یوٹیوب اور شارٹ چینل جو ہے وہ جس طرح سے میں نے کیا ہوا بنایا ہوا، اس میں بہت زیادہ محنت ہے اور بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ اگر آپ کو اتنا وقت اور اتنی محنت کر سکتی ہیں تو لازمی کیجیے گا۔ کوکنگ کا ہے، کڈس ایکٹیویٹیز ہیں، ہوم ٹپس شیئر، یہ کانٹینٹ بنانے کی بات ہے کہ آپ کس حد تک کانٹینٹ بنا سکتے ہیں۔ جیسے میری امی بولتی ہیں تمہارا تو کانٹینٹ چلتا ہی نہیں ہے، تمہارا جو یوٹیوب ہے وہ تو بڑھتا ہی نہیں ہے۔ وہ میں نے اتنا زیادہ اس کو بہت زیادہ تسلسل میں نہیں رکھا ہوا، میں صرف یہ کرتی ہوں کہ جب وقت ملتا ہے تو کرتی ہوں، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ ہاں، اس میں سب سے بڑی پریورٹی میری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی میں پکا رہی ہوں، میرے بچے کھا رہے ہیں، یا اگر جو بھی میں مینیج کر رہی ہوں میرے بچے دیکھ رہے ہیں، تو میں اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے، یا اپنی پینٹری کو اچھا رکھنے کے لیے، اپنے کیبنٹ کو آرگنائز رکھنے کے لیے، یا اپنے فریج کو مینیج رکھنے کے لیے میں یوٹیوب اور شارٹس کو چینل کو ایکٹیویٹ رکھتی ہوں۔ تو اسی طرح سے 12 میرے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیجیٹل پروڈکٹ سیلنگ، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ تو اس میں جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کینوا پہ پلانرز بنتے ہیں، کڈس کی ورک شیٹ بنتی ہیں، اس کے علاوہ انویٹیشن کارڈز بنتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بنی بنائی مل جائے۔ تو ایک بار جو ہے نا اس کی مارکیٹنگ کر دیں، بھلے آپ وائس نوٹ پہ ہی بول دیں گی، یا ویسے اگر ایک ٹیمپلیٹ بنا دیں گی، تو اس کے بعد جو ہے اس کی مارکیٹنگ کرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے، ایک کا بھی اگر کام شروع کر دیں گی نا، تو اس کے بعد پھر لوگوں کو پتہ چلتا چلا جائے گا، اور اس چیز کو بڑھاوا ملتا جائے گا اور بڑھ جائیں گی یہ چیزیں۔ اچھا، نمبر 13 جو ہے وہ فون فوٹوگرافی ایڈیٹنگ، میں نے آپ کو بتا دیا۔ نمبر 14 ہے قرآن ریسائٹیشن اور تجوید کلاسز۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ جنہوں نے تجوید کی بھی ہوتی ہے، اور وہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھا سکتی ہیں، تو میرے نظروں میں ایسی خواتین بھی ہیں جو کہ کلاسز لیتی ہیں، اس کے پیسے لیتی ہیں، اور گھروں کی خواتین کو جو کہ بڑی عمر کی ہیں، وہ قرآن شریف سیکھنا چاہتی ہیں، جو بچے ہیں ان کو قرآن شریف پڑھانا ہوتا ہے، تو وہ بہت اچھا پڑھا سکتی ہیں۔ یہ کام آن لائن بھی کر سکتے ہیں، مطلب اگر ملک سے باہر کوئی لوگ ہیں جہاں پہ مولوی و حضرات نہیں ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، تو ان کو آپ قرآن شریف پڑھا سکتی ہیں، اور آن لائن بھی اسی طرح سے، جیسے میٹس پہ، گوگلس پہ اور زوم پہ کام کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 15 ہے میرے پاس وائس اوور یا ڈبنگ۔ اگر وائس اوور یا ڈبنگ آپ کی بہت اچھی ہے، تو اس طرح سے تو آپ اپنے جو نیوز چینل ہوتے ہیں نا، وہاں پہ بھی کوریج آپ کی ہو سکتی ہے۔ وہاں اگر آپ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا، انہوں نے دیکھ لیا، تو پھر آپ کی وہاں پہ بہت اچھی مارکیٹنگ ہوگی، اور لوگ آپ کو جانیں گے اگر نا، تو دیکھ لیں گے۔ تو اس طرح وائس اوور ڈبنگ کا جو کام ہے وہ آپ بہت اچھا کر سکتی ہیں۔ اچھی آواز ہے تو لازمی طور پر آپ ایڈ بنائیں اور ویڈیوز کے لیے وائس اوور کریں، اور اس کی بھی مارکیٹنگ آپ اسی طرح سے کریں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں پہ ان چیزوں کی اچھی زیادہ گروتھ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے آن لائن سروے اور ڈیٹا انٹری، جیسے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لوگ ڈیٹا انٹری کروانا چاہتے ہیں، اور وہ گھر بیٹھے کروانا چاہتے ہیں، یا آن لائن سروے یعنی سوال نامہ دے دیا جاتا ہے، اور یہ ٹی وی پہ بہت ہوتا ہے، میڈیا پہ بھی بہت ہوتا ہے، ویسے بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو دے دیا جائے گا کہ بھائی آپ یہ والا سوال نامہ ہے، اور آپ اس کو گھر گھر جا کے کروا دیں، یا آپ گھر جا نہیں جا سکتی ہیں تو آپ اس کو میسیجز پہ یا جو انسٹاگرام ہوتا ہے اس پہ جا کے اس کو کر دیں، مارکیٹنگ کر دیں، تو وہ پھر آپ کر سکتی ہیں آرام سے۔ اور آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا انٹری کا جو کام ہے وہ آپ لوگوں سے لے سکتی ہیں۔ یہ ایک تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اس تک رسائی رکھتے ہیں، جو کہ اس تک ان کو پتہ ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ تو لیکن بس طریقہ یہی ہے کہ جو بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جو بھی شاپس ہیں، وہاں جا کے بھی آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ 17 ہے پلانٹس اور کچن گارڈننگ۔
بہت سارے لوگوں کو پلانٹس کا لگانے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور جو وہ پودے لگاتے ہیں نا تو وہ بہت اچھے ان کے ہاتھ سے ہوتے ہیں، تو وہ گھروں میں جا کے ہم کہتے ہیں جو مالی کام کرتا ہے، نہیں ضروری نہیں ہوتا، اگر کوئی خاتون چاہیں تو وہ اس کام کو کر سکتی ہیں۔ اور دوسری بات ہے گھر پہ جو ہے وہ پودے اگر آپ کی جگہ ہے اتنی تو آپ لگا سکتے ہیں، آرگینک ویجیٹیبل۔ اس کے علاوہ اگر مرغیاں پال لیں نا آپ، تو مرغیاں کا جو میں امی کو بولتی ہوں نا اپنی، انہوں نے پالا ہوا ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے مرغیاں پالا ہوا ہے، جو ان کے آرگینک انڈے ہیں جو آپ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ نہیں ملتا نا اس طرح سے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو ایگس کھا رہے ہیں وہ فارمی ہیں لیکن وہ کیسے ہیں، تو آپ دیسی مرغیوں کا انڈا دے رہی ہیں ہمیں، جب میں جاتی ہوں تو اکثر لے آتی ہوں، لیکن وہ آرگینک ہے، وہ بہت فائدہ ہے کیونکہ اس کو امی کیا کھلا رہی ہیں وہ امی کو پتہ ہے، جیسے وہ چاول کھاتی ہے، وہ دال کھاتی ہے، وہ باجرہ کھاتی ہے، وہ سبزیوں کو جو چھلکے ہیں وہ سارے کھاتی ہے، تو وہ آرگینک چیزیں، وہ کوئی کچرا کو گندگی نہیں کھاتی ہے، تو وہ انڈا بھی ظاہر سی بات ہے اسی طرح کا وہ آرگینک دیتی ہے نا، تو یہ بہت اچھا ہے۔ اس طرح سے اگر ویجیٹیبلس آپ اگاتے ہیں اپنے گھر میں، اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو اسی طرح سے وہ اس کو آپ سیل کریں گے، یا پھر گھر میں ویسے بھی پیسے بچیں گے، گھر میں کھانا اسی طرح سے بنے گا، تو وہ چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اسٹیچنگ کی آن لائن کلاس بھی دے سکتی ہیں، جس طرح سے اسٹیچنگ ہوتی ہے اسی طرح سے اسٹیچنگ کی آن لائن کلاس بھی ہوتی ہے۔ اب اسٹیچنگ کی آن لائن کلاس کیسے ہوگی؟ وہی زوم کے تھرو ہوگی، میٹس کے تھرو ہوگی، یا پھر گوگل کے تھرو ہوگی، اسی طرح سے جو سلائی آتی ہے اس کو لائیو کلاسز دے دیں، زوم پہ دے دیں، یا فیس بک پہ دے دیں، سب سے اچھا جو ہے فیس بک کا گروپ بنا لیں یا فیس بک کا پیج بنا لیں اور اس سے بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، ایونٹ پلاننگ فرام ہوم میں نے آپ کو بتا دیا، جیسے کوئی برتھ ڈے ہو رہی ہے، کوئی بیبی شاور ہو رہا ہے، اس کی ڈیکوریشن کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، وہ واٹس ایپ سے مینیج کر سکتے ہیں، یا پھر وہ ایک دوسرے کے تھرو، اگر لوگ دیکھیں گے آپ نے محنت کا بہت اچھا کام کیا ہے تو وہ پھر ایک بار اگر آپ نے فری میں کسی کو بھی دیا ہے ایز اے ڈیمو، تو سیکنڈ ٹائم وہ آپ کو خود ہی بلائیں گے، لوگ کہیں گے کہ نہیں آپ اچھا ان کو بتائیے گا نہیں کہ میں نے آپ کو فری میں کر دیا، لیکن میں اگر آپ کے گھر میں جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کس طرح سے میں نے بنایا، تو وہ پھر کروائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ اس کے علاوہ اسی طرح سے نا وہاں پہ جو کھانے پکتے ہیں، جو کیٹرنگ ہوتی ہے، اس کا اگر کوئی کام خواتین کرنا چاہتی ہیں تو وہ رکھ لیں کہ بھائی آج میں آپ کا ایسے فری میں کر دے رہی ہوں اور کروا دے رہی ہوں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو پیسے دے دیجیے گا، لیکن اب جو خواتین اور جو آئیں گے لوگ وہ دیکھیں گے کس طرح سے مینیج ہوا ہے، کس طرح سے ڈیکوریٹ ہوا ہے، انشاءاللہ اگر کروانا چاہیں تو وہ پھر میرے ساتھ پھر نیکسٹ ٹائم سے جو آپ پیسے لینا شروع کر دیں، لیکن جب خود وہ کام دیکھیں گی آپ کا، جب وہاں کے لوگ آپ کا کام دیکھیں گے، ان کو اگر اچھا لگے گا تو وہ پیسے ویسے بھی دے دیں گے۔ نمبر 20 مارکیٹنگ، تو یہ سارا کچھ مارکیٹنگ ہی تھا ویسے، مارکیٹنگ مارکیٹنگ مارکیٹنگ، تو اس میں دراز امیزون پہ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، جو لوگ خریدیں گے تو اس کا کمیشن آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو خواتین گھر میں رہ کے کام کر رہی ہیں، جیسے کپڑے سیل کر رہی ہیں یا کوئی اور چیزیں پروڈکٹ، اپنے بچوں کے کپڑے سیل کر رہی ہیں، بچوں کے ٹوائے سیل کر رہی ہیں، جس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو ان چیزوں کو بھی آپ ریسیل کر سکتے ہیں، تو اس ریسیل کرنے کی وجہ سے جو آپ کو پیسے کمیشن ملے گا وہ آپ کے ظاہر سی بات ہے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کو یہ چیزیں 20 پوائنٹس میرے اچھے لگے ہیں، میں نے بہت زیادہ جلدی جلدی تو نہیں بولے، میں نے بہت زیادہ بہت ساری چیز کور کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ میری نظر میں تھیں، اور بھی آپ کے نظر میں کوئی پوائنٹ ہو تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں۔ اور مجھے انہوں نے 2-3 دفعہ میسج کیا، تو میں نے کہا چلو میں آج جو ہے انشاءاللہ اس ویڈیو پہ کام کر دیتی ہوں اور بنا دیتی ہوں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ اور آپ سے بات کروں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔